السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا جو بڑی مشہور کتاب ہے اس کو سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلے والے اسباق کو ترتیب سے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو یہ والا سبق بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ اس کتاب کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو اچانک سے درمیان سے سبق پڑھنے سے یہ کتاب سمجھنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ تو آج آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ الدرس السابع اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے من ہذہ، یہ کون ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور ہذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ من کا مطلب ہے کون، ہذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو یہ کون ہے، اب آگے چونکہ مؤنث ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، تو اس وجہ سے ہذہ آئے گا۔ اگر یہاں پر مرد ہوتا تو ھذا آنا تھا۔ من ھذا اگر ہوتا تو پھر یہاں پر مرد کی ایک تصویر ہوتی، اور یہ چونکہ من ھذہ ہے یعنی یہ یہاں پر تصویر ہے، اس لیے من ھذہ۔ ھذہ آمنۃ، ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلکا، تلکا بھی مؤنث کے لیے آتا ہے اور دور کا تھوڑا سا اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ چونکہ قریب ہے اور یہ دور ہے اس لیے ومن تلکا، اور وہ کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا تلکا فاطمۃ، تلکا فاطمۃ۔ ھذہ طبیبۃ، ھذہ یہ دیکھیے یہ ڈاکٹر ہے نا، اس نے وہ پکڑا ہوا ہے، تو ھذہ طبیبۃ یہ ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضۃ اور یہ جو ہے یہ نرس ہے۔ تلکا ممرضۃ، تلکا کا معنی وہ، دور کا اشارہ کرنے کے لیے تلکا آتا ہے اور مؤنث کا اشارہ کرنے کے لیے۔ ھذہ من الہند، یہ ہندوستان سے ہے، وتلک من الیابان اور وہ جو ہے وہ جاپان سے ہے۔ تو ھذہ طبیبۃ، ھذہ طبیبۃ وتلک ممرضہ، اور یہ کیا ہے ھذہ من الہند وتلک من الیابان۔ ھذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، ھذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرۃ اور وہ چھوٹے قد والی ہے۔ طویل کا معنی ہوتا ہے لمبا، لمبا قد والا، وقصیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے قد والا۔ تو یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے آخر میں گول تا لگائی گئی ہے۔ ھذہ طویلۃ، یہ لمبے قد والی ہے، وتلک قصیرۃ اور وہ جو ہے چھوٹے قد والی ہے۔ تو لمبے قد والی کو طویلۃ بولتے ہیں اور چھوٹے قد والی کو قصیرۃ بولتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر آگے مرد ہے یا لڑکا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا من ھذا، یہ کون ہے، تو ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، اور یہ وہ کون ہے۔ ذالک دور کے لیے اشارہ آتا ہے اور مذکر کے لیے آتا ہے، اور من کا مطلب ہے کون، وہ کون ہے، تو ذالک علی، وہ علی ہے۔ تو من ھذا، یہ کون ہے، ھذا مرد کے لیے آئے گا، اور پیچھے جو گزرا تھا وہ ھذہ ہی تھا، وہ عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ ہے استعمال ہوگا۔ ھذا حامد، ومن ذالک، اور وہ کون ہے۔ ذالک کا اس میں اشارہ دور کے لیے آئے گا اور مذکر کے لیے آئے گا۔ ذالک علی، وہ علی ہے، ذالک علی، وہ کیا ہے، وہ علی ہے۔ اتلک دجاجۃ، آ کا معنی ہوتا ہے کیا، تل کا آپ نے ابھی پیچھے پڑھا کہ مؤنث کا اشارہ کرنے کے لیے، دور کا اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو سوال یہ ہے کیا وہ دجاجۃ مرغی ہے، کیا وہ مرغی ہے۔ اگر ایسے کہنا ہو تو اس کے لیے بولا جائے گا اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے، لا تلک بطۃ، تلک بطۃ، تلک بطۃ، وہ کیا ہے، وہ بطخ ہے، نہیں وہ بطخ ہے، یعنی مرغی نہیں ہے، بطخ ہے۔ بطخ کو عربی میں بطۃ بولتے ہیں، بطۃ۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے ما تلکا، وہ کیا ہے، یہ والا، یہ اصل میں انڈا ہے، تو تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔
اب یہاں پر پھر دونوں کو اکٹھے استعمال کر کے سمجھا رہے ہیں. هذه سیارۃ المدرسی، هذه سیارۃ المدرسی، یہ مدرس کی گاڑی ہے. وتلک سیارۃ المدیری، اور وہ جو گاڑی ہے وہ مدیر کی گاڑی ہے. اور وہ جو گاڑی ہے یعنی تل کا دور کے لیے اشارہ آئے گا. سیارۃ المدیری، وہ مدیر کی گاڑی ہے. مدیر ہر اس بندے کو بولتے ہیں جو کسی ادارے کو چلانے والا ہو. کسی بھی اسکول، یونیورسٹی، کالج کو چلانے والے کو مدیر بولتے ہیں. کسی شعبے کو چلانے والے کو بھی مدیر بولتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تصویر بنانے والے نے ماشاءاللہ عجیب کمال کیا ہوا ہے کہ مدرس کی گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہے، اور جو مدیر صاحب کی گاڑی ہے تو اس کو بڑی خوبصورت کر کے بنایا ہے. لگتا ہے تصویریں بنانے والا کافی سمجھدار بندہ ہے. اس کے بعد ہے اساعۃ عباس ہذہ، اساعۃ عباس ہذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا، ہذہ ساعۃ حامد، ہذہ ساعۃ حامد، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، ہذہ ساعۃ حامد. جیسے میں پڑھتا ہوں تو آپ کوشش کریں کہ خود سے ایک مرتبہ ترجمہ کیا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو. تلک ساعۃ عباس، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تلک ساعۃ عباس، کہ یہ وہ عباس کی گھڑی. اب یہ دور پڑی ہے نا، تو اس لیے تل، چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے تل کا اشارہ اور دور کا ہے. تو تلک ساعۃ عباس. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے ذالک دیکن. ذالک، یہ دیکھیں ذالک دور کے لیے آتا ہے نا، یہ والا ذالک دیکن ہے، یہ بھی دور. اس کو تھوڑا سا یہاں بنانا چاہیے تھا. وتلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے، یعنی یہ مرغ ہے اور یہ مرغی ہے. تو ذالک کا مطلب وہ، دیک مطلب مرغ. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ مرغ کو گالی مت دو اور برا بھلا نہ کہو. فإنہ یوقظ للصلاۃ، جب وہ صبح بولتا ہے تو وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. تو یہ اصل میں وہی والا دیک ہے. یہ دیکھیں نا مرغ. آج کل جو دیک ہیں تو وہ، ان کو تو نمازوں کا کیا، انہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ وہ مرغی کیسی ہے. تو یہ بہرحال اس پرانے مرغ کی بات ہو رہی ہے جو کہ بڑا اچھا مرغ ہوتا تھا، جو صبح کی اذان سے پہلے لوگوں کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے جگاتا تھا. اور اسی وجہ سے حدیث میں اس کی طرف ارشاد فرمایا گیا وَتِلْكَ دَجَاجَةٌ، اور وہ کیا ہے؟ وہ مرغی ہے. تو اب فارمولہ کیا نکلا، اصول کیا نکلا؟ قریب کا اشارہ ہو، مرد کا ہو تو ہاذا بولا جائے گا. قریب کا اشارہ ہو اور عورت کا ہو یا مؤنث کا ہو تو اس کے لیے ہاذی بولا جائے گا. دور کا اشارہ ہو، مذکر کا ہو تو اس کے لیے ذالک بولا جائے گا. دور کا اشارہ ہو، مؤنث کا اشارہ ہو تو اس کے لیے تل کا بولا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں. آگے جو ہے وہ تمارین ہے اس کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سبق نمبر 19 میں ہم ذکر کریں گے. آج کا یہ سبق اتنا ہی کافی ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.